بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی کی کوئی اصل نہیں، البتہ نیک فعل لینا کچھ برا نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، نیک فعل کیا چیز ہے؟ فرمایا، کوئی ایسی بات سننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوت لگ جانا، بدشگونی یا الو یا سفر کی نحوست یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ دو عورتیں تھیں، ایک نے دوسری کو پتھر دے مارا جس سے اس کے پیٹ کا حمل گر گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ایک غلام یا باندی کا دیت میں دیے جانے کا فیصلہ کیا۔ بنی رزاق کے ایک شخص یہودی لبجہ بن عصام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا تھا، اور اس کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے متعلق خیال کرتے تھے کہ آپ نے وہ کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہ کیا ہوتا۔ ایک دن جہاں راوی نے بیان کیا کہ ایک رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے جہاں تشریف رکھتے تھے اور مسلسل دعا کر رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، عائشہ، تمہیں معلوم ہے اللہ سے جو بات میں پوچھ رہا تھا اس نے اس کا جواب مجھے دے دیا۔ میرے پاس دو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام آئے۔ ایک میرے سر کی طرف کھڑا ہو گیا اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف۔ ایک نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھا، ان صاحب کی بیماری کیا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ اس نے پوچھا، کس نے جادو کیا ہے؟ جواب دیا کہ لبجہ بن عصام نے۔ پوچھا، کس چیز میں؟ جواب دیا کہ کنگھے اور سر کے بال میں جو نر کھجور کے گوشے میں رکھے ہوئے ہیں۔ سوال کیا، اور یہ جادو کہاں ہے؟ جواب دیا کہ زروان کے کنویں میں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں پر اپنے چند صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے، اور جب واپس آئے تو فرمایا، عائشہ، اس کا پانی ایسا سرخ تھا جیسے مہندی کا نچوڑ ہوتا ہے، اور اس کے کھجور کے درختوں کے سر اوپر کا حصہ شیطان کے سروں کی طرح تھے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس جادو کو باہر کیوں نہیں کر دیا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے عافیت دے دی، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اب میں خواہ مخواہ لوگوں میں اس برائی کو پھیلاؤں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جادو کا سامان کنگھی، بال، خرما کا غلاف ہوتے ہیں، اسی میں دفن کر دیا۔ عیسیٰ بن یونس کے ساتھ اس حدیث کو ابو اسامہ اور ابو زمرہ، انس بن ایاز اور ابن ابی نضدہ تینوں نے ہشام سے روایت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تباہ کر دینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس سے بچو، اور جادو کرنے کرانے سے بھی بچو۔ دو آدمی پورب کی طرف ملک عراق سے سن 9 ہجری میں مدینہ آئے اور لوگوں کو خطاب کیا۔ لوگ ان کی تقریر سے بہت متاثر ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض تقریریں بھی جادو بری ہوتی ہیں، یا یہ فرمایا کہ بعض تقریریں جادو ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ چند اجوا کھجوریں کھا لیا کرے، اسے اس دن رات تک زہر اور جادو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ علی بن عبداللہ مدیانی کے سوا اور دوسرے راوی نے بیان کیا کہ 7 کھجوریں کھا لیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوت لگ جانا، سفر کی نحوست اور الو کی نحوست کوئی چیز نہیں۔ ایک دیہاتی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
پھر اس اونٹ کے متعلق کیا کہا جائے گا جو ریگستان میں ہرن کی طرح صاف چمکدار ہوتا ہے، لیکن خارش والا اونٹ اس سے مل جاتا ہے اور اسے بھی خارش لگا دیتا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنی بیمار اونٹوں کو کسی کے صحت مند اونٹوں میں نہ لے جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پہلی حدیث کا انکار کیا۔ ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ ہی نے ہم سے یہ حدیث نہیں بیان کی ہے کہ چوج یہ نہیں ہوتا؟ پھر وہ غصے میں حبشی زبان بولنے لگے۔ ابو اسامہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ اس حدیث کے سوا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اور کوئی حدیث بولتے نہیں دیکھا۔ مجھے سالم بن عبداللہ اور حمزہ نے خبر دی اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوت لگ جانے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، باشگنی کی کوئی اصل نہیں۔ اگر ممکن ہوتی تو نحوست 3 چیزوں میں ہوتی: گھوڑے میں، عورت میں اور گھر میں۔ مریض اونٹوں والا اپنے اونٹ تندرست اونٹوں والوں کے اونٹ میں نہ چھوڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوت لگنا کوئی چیز نہیں ہے اور یہ بدشگونی نہیں ہے، البتہ نیک فعل مجھے پسند ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، نیک فعل کیا ہے؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات منہ سے نکلنا یا کسی سے سن لینا۔ جب خیبر فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری ہدیہ میں پیش کی گئی۔ ایک یہودی عورت زینب بنت حارثہ نے پیش کی تھی جس میں زہر بھرا ہوا تھا۔ اس پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر جتنے یہودی ہیں انہیں میرے پاس جمع کرو۔ چنانچہ سب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کیے گئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے ایک بات پوچھوں گا، کیا تم مجھے صحیح بات بتا دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اے ابو القاسم۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا پردادا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ فلاں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تمہارا پردادا تو فلاں ہے۔ اس پر وہ بولے کہ آپ نے سچ فرمایا، درست فرمایا۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا اگر میں تم سے کوئی بات پوچھوں تو تم مجھے سچ بتا دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں اے ابو القاسم، اور اگر ہم جھوٹ بولیں بھی تو آپ ہمارا جھوٹ پکڑ لیں گے، جیسا کہ ابھی ہمارے پردادے کے متعلق آپ نے ہمارا جھوٹ پکڑ لیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ والے کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کچھ دن کے لیے تو ہم اس میں رہیں گے، پھر آپ لوگ ہماری جگہ لے لیں گے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو گے، واللہ ہم اس میں تمہاری جگہ کبھی نہیں لیں گے۔ آپ نے پھر ان سے دریافت فرمایا، کیا اگر میں تم سے ایک بات پوچھوں تو تم مجھے اس کے متعلق صحیح بتا دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم نے اس بکری میں زہر ملایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہیں اس کام پر کس جذبے نے آمادہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ تھا
کہ اگر آپ جھوٹے ہوں گے تو ہمیں آپ سے نجات مل جائے گی، اور اگر سچے ہوں گے تو آپ کو نقصان نہیں پہنچ سکے گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔